أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات علیہ. أما بعد ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. صلوات. فرمان پیغمبر اسلام، اس کے بارے میں چند منٹوں کی آپ کے لیے زحمت ہے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب مولا کائنات جنگ نہروان. جنگ نہروان جو ہے یہ علی کے مقابلے میں 4000 بندہ تھا. ایک طرف علی کے ساتھی، ایک طرف علی کے دشمن ہے. یہ جنگ صفین میں میرے مولا کے ساتھ تھے 4000. بعد میں یہ خارجی ہو گئے. خوارج کہا جاتا ہے، یہ خارجی لانتی ہو گئے، دشمن علی بن گئے. اور انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کوفے یا علاقہ جات میں رہنے والے جو تھے یہ ڈاکے مارتے، چوریاں کرتے، بدماشی کرتے. خواتین جا رہی ہے پاس زیب اتار لی، کوئی سامان لے کے جا رہا ہے تو وہ چھین لیا، درو دینار چھین لیا. مولا کی حکومت ہے کوفہ میں. مولا کے پاس شکایتیں آتی کہ یہ خوارج نے یہ کر دیا ہے، یہ کر دیا، یہ کر دیا ہے. مولا کائنات نے انہیں کافی منع کیا، روکا بھی، یہ کام چھوڑ دیا. جب نہ رکے تو مولا کائنات نے ان سے جنگ کا اعلان کر دیا کہ ان کے ساتھ جنگ ہو. علی نے اپنے فوجی لیے، سپاہی لیے، نہروان کے میدان میں آ گئے. ایک طرف خارجی ہیں، خوارج ہیں، اور ایک طرف کہ میرے مولا علی ان کے فوجی ہیں. اب میرے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے خود اپنی سواری پر سوار ہو گئے. ہاتھ میں ذوالفقار، علی کی ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ شعر ہے علامہ اقبال کا کہ ایسی تلوار جو ذوالفقار ہے ایسی تلوار نہیں ہے. فاتح یہ جوان فتح
کرنے والا علی جیسا کوئی جوان نہ ماں نے جنا ہے نہ ہے۔ مولا کائنات اپنی سواری پر سوار ہو گئے، تھی وہ گھوڑی۔ جب گھوڑی پر بیٹھ گئے تو مولا کائنات کے جو ساتھی تھے ان ساتھیوں میں ایک کھڑا ہو گیا، تھا علی کا ساتھی، علی سے محبت بھی کرتا ہے، علی کو چاہنے والا ہے۔ علی کے قریب آ گیا اور کہتا ہے یا علی آج جنگ نہ کریں، یا علی آج جنگ نہیں کرنی، شاہ جی میں آج پڑھنا ہے، ہاں میں پڑھنا ہے برات۔ یا علی آج جنگ نہ کرو، ونجو نہیں، کیوں؟ اس لیے خطرہ ہے، کیونکہ میں نجومی ہوں، میں علم نجوم سے ستاروں کے مطابق کہہ رہا ہوں، آج تمہیں خطرہ ہے۔ کمال تو ہے اس ستاروں والوں کو اسے پتہ ہی نہیں کہ علی کیا چاہتا ہے اور علی کیا جانتا ہے۔ علی فرماتا ہے میں زمین سے آسمان کو راہ سے بہتر جانتا ہوں، جس نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جو کائنات کا علم رکھتا ہے، اسے کہہ رہا ہے یا علی جنگ نہ کرو، خطرہ ہے۔ میرے مولا اپنی سواری پر سوار تھے، ہاتھ میں ذوالفقار، نیچے اترے۔ علی فرماتے ہیں تو نجومی حساب و خطاب کرتا ہے؟ کہا جی ہاں ہاں میں کرتا ہوں۔ کہا مجھے یہ بتلا، یہ میری گھوڑی حاملہ ہے، اس کے اندر جو بچہ ہے نر ہے یا مادہ؟ نر ہے یا مادہ؟ کہتا یا علی علم نہیں ہے۔ کہا تیرے سامنے گھوڑی کھڑی ہے، علم نہیں ہے، آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے۔ حیدری مولا فرماتے ہیں مجھے یہ بتلا، یہ میری گھوڑی جو کھڑی ہے نا، اس کے اس پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ کہتا پتہ ہی نہیں۔ کہ تمہیں یہ پتہ بھی نہیں، تیرا علم نجوم ہے، مجھے کہہ رہا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ صاحب بیگم لوگ ہیں، کہتے ہیں شاہ صاحب آپ یہ مسئلہ بتلا دیں، تو شاہ صاحب کو آتا ہوتا لوگ پوچھتے ہیں تو ساتھ مرید بیٹھو کہ جی میں بتلا دیتا ہوں۔ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں مرید جو ہے نا، وہ اپنے استاد سے یا پیر سے زیادہ ہی آگے نکل جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں نہ تمہیں یہ پتا گھوڑی کے اندر کیا ہے، نہ تمہیں گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کیا ہے، تو کیا باتیں بتلا رہا ہے مجھے؟ آسمانوں کی باتیں میں علی جانتا ہوں۔ آج میری تلوار چلے گی، ان 4000 میں فقط 9 بچیں گے۔ اور وہ بھی 9 تب بچیں گے کہ یہاں سے فرار ہو جائیں گے، ان کی سواریاں تیز ہیں، وہ میری تلوار سے بچ جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا محترم، جب علی کی تلوار چلی تو کیا ہوا؟ سب قتل عام، اور فقط 9 بچے تھے جو فرار ہو گئے۔ اور فرار ہونے والوں سے یہ عبد الرحمن ان میں شامل تھا۔ عبد الرحمن یہ جنگ صفین میں علی کا ساتھی تھا، نیروا میں خوارج میں یہ ساتھی تھا، اور یہ بھی فرار ہو گیا تھا۔ برا جنگ صفین، جنگ صفین میرے مولا نے جب کی تو جنگ صفین میں مالک اشتر بھی تھے۔ مالک اشتر جو ہے نا یہ بڑے جنگجو تھے، میرے مولا کی فوج کے جرنل تھے، چیف آف آرمی سٹاف، جیسے آسم منیر ہے، حافظ صاحب کہاں سے نکلا ہے، حافظ اس طرح کا، یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف، یہ پوری فوج علی کا سپہ سالار ہے، بڑا جنگجو ہے، بڑا تجربے کار ہے۔ اس کا بیٹا ابراہیم ہے، کبھی کسی نے مختار نامہ دیکھا ہو، اس میں وہ کام کرتا ہے مختار نامے میں، وہ بڑا جنگجو ہے۔ وہ آتے ہوئے نیزے کو، جو نیزہ لوگ مارتے نا، آتے ہوئے نیزے کو ہاتھ سے پکڑ لیتا، اتنا تجربہ اور اس کی طاقت تھی۔ یعنی کہ مالک اشتر نے کیا اتنی جنگ کی، کمال کی جنگ، علی کی جنگ بھی کمال کی جنگ کی۔ جب جنگ ہو گئی تھے یہ مالک اشتر بڑا خوش تھا، کہتا یا علی اس جنگ میں آپ نے کتنے بندے مارے ہیں، اور یہ بتلائیے میں نے کتنے مارے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں میرا تم سے ایک زیادہ ہے۔
جو بندے یہاں مارے گئے ہیں نا، جو واصل جہنم کی ہیں، تم نے یا میں نے، ان میں سے میرا ایک زیادہ ہے، تیرا ایک کم ہے. کہتا ہے یا علی میری جنگ تمہاری جنگ کے قریب آ گئی، میری جنگ تمہاری جنگ کے قریب آ گئی، ایک ہی فرق رہ گیا. وہاں مولا، میرے مولا فرماتے ہیں مالک اشتر، تیری جنگ میں اور میری جنگ میں فرق ہے. میری ذوالفقار اسے مارتی ہے جو پکا کافر ہو، تیرے سامنے جو بھی آیا وہ کٹتا گیا، کوئی بھی کٹتا گیا. میری تلوار نے جس کی 70ویں سلم میں کوئی مومن تھا اسے چھوڑ دیا. کمال ہے کہ تلوار میں اتنی تو پہچان ہے نا. 70 سلمیں کتنی بنتی ہیں پتہ نہیں. 20 سال کے بعد سلم بدلتی ہے، 20 سال کے بعد نسل بدلتی ہے. ایک بندہ ہو، اس کی عمر 20 سال ہو جائے، شادی کرو، بچہ پیدا ہو جائے گا، پھر وہ 20 سال کا ہوگا، پھر بچہ ہوگا، پھر یعنی پتہ نہیں کتنی نسلیں، کتنے سال بنتے ہیں. مولا فرماتا ہے جس کی سلم، جس کاور کی سلم میں 70 برس بعد بھی، 70 سلموں بعد بھی کیا ہے کوئی مومن ہونا ہے، میری تلوار چھوڑ دیا ہے. بس محترم 70 سلمیں یعنی کہ علی کی تلوار نے جانی، ابھی تک وہ سلمیں جاری ہیں. جب وہ سلمیں مکمل ہو جائیں گی، علی کے مومن جن کے لیے تلوار نے چھوڑا تھا سارے آ جائیں گے، پھر امام زمانہ کا ظہور ہوگا. ابھی تک تو امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں اس مومن کا جو آخری مومن ہے، جس کے بارے میرے بابے نے کہا تھا نا 70ویں سلم میں جب مومن آئے گا، جب وہ مومن آ جائے گا پھر ظہور امام مہدی ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہے امام کا ظہور بھی ہوگا، پھر تلوار بھی چلے گی. بہرحال امام کا ظہور ہونا ہے محترم، لہذا ہمیں چاہیے کہ نظام ہمیں مومن ہونا چاہیے، ہمارا ایمان پختہ ہو. اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام جنگ خندق میں آپ نے اعلان کیا تھا، جب کہ عمر ابن ود، ادھر پوری فوج بیٹھی ہے پیغمبر اسلام کی، بڑی عظیم فوج بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے آ کر اے محمد، رسول نہیں کہا تو رسول کو مانتا نہیں نا، نام لیا، اے محمد ان میں سے کوئی جنت چاہتا ہے جنت اسے بھیج، کوئی جنت چاہتا ہے ان میں سے تو اسے بھیج. تو سب نے دیکھا بھی حسن حسین تو ہمارے پاس بیٹھے ہیں، یہ سردار جنت کے دینے والے تو یہ ہیں، رسول ہے، علی ہیں، یہ کہتا ہے آؤ میں جنت اسے دوں. جنت تقسیم کرنے آئے وہ کہتا ہے کہ میں جنت کا تو کیسے دے گا. کہا رسول کا فرمان ہے کہ جو جنگ میں مر جائے، شہید ہو جائے وہ بھی جنتی، جو مار دے وہ بھی جنتی. میں چاہتا ہوں جو مجھے مارے وہ جنتی ہو جائے گا، جو مجھ سے مرے وہ بھی جنتی ہو جائے گا. بس محترم وہ حساب و کتاب جو بھی تھا، اس ابن ود کا سر جدا کیا. پیغمبر اسلام نے قصیدہ پڑھا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی یہ ضرب پتہ نہیں منٹ کی تھی، منٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ضرب تو یہ ہوتی ہے. علی کی یہ ضرب جو ہے ثقلین کی باتیں، اس میں ملائکہ ہوں، اس میں نبی ہوں، اس میں رسول ہوں، اس میں اوصیاء ہوں، آدم سے لے کر تا خاتم، خاتم سے لے کر تا قیامت کیا ہے، جتنے لوگ بھی یہاں آئے ہیں ان کی عبادتوں کو اکٹھا کیا جائے. علی کی چھٹے درجے کی عبادت، نمازیں، روزے، زکاتیں، خمس نہیں. جو جہاد کیا ہے، جہاد بھی بہت سارے ہیں، ایک جہاد جو کہ ایک منٹ کی عبادت علی کی ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل. اور فرمایا بارز الایمان کلہ الی کل کفر. یہ جملہ کہا تھا کہ آج ایمان جا رہا ہے، آج کل ایمان جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ کل کفر کے مقابلہ میں. بہت میری گزارش ہے کہ علی ایمان ہے، جس دل میں علی ہو وہ مومن ہے، دل میں علی نہیں تو مومن ہے ہی نہیں. اب جس دل میں علی ہو وہ مومن ہے. قرآن کہتا ہے کہ مومن کو چاہیے
کہ نماز پڑھے. اگر نماز نہیں پڑھتا ہے علی والا نہیں ہے، جھوٹ مارتا ہے، اس کا تعلق نہیں ایمان سے، علی کو مانتا نہیں. علی تو فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی، 2000 سجدے کرنے والا علی کہتا ہے کہ سورج گواہی دینا کہ مجھے کبھی تو نے صبح طلوع ہوا ہو میں سویا ہوا ہوں. ان کی کمال ہے، ان کے روزے اتنے با کمال ہیں. جس دل میں علی ہو وہ روزے دار نہ ہو، جس دل میں علی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہو نہ دے، علی والا ہو اس پر خمس واجب ہو دے نہیں. یعنی چیزیں جو واجب ہیں، علی والا ہو چوری کرے، علی والا ہو کہے میں علی کو مانتا ہوں پھر جھوٹ بولے، علی والا ہو تو یعنی کسی کا حق کھا جائے، علی والا ہو تو وعدوں کو پورا نہ کرے، علی والا ہو تو یعنی کہ جتنے بھی مسائل ہیں چورے ڈاکے زنا شرابیں کبابیں بھنگیں وغیرہ جو بھی ہے، علی والا جو ہوگا وہ اپنے آپ کو ایسا پاک رکھے گا کہ دوسرا بھی کہے گا واقعی یہ علی والا ہے. اگر ایمان علی دل میں ہے، اگر علی کی محبت ہے، حسن کی محبت ہے، حسین کی محبت ہے، امام زمانہ کا سپاہی ہے، کبھی غور تو کر، قرآن تو پڑھ، نہج البلاغہ تو پڑھ، علی چاہتا کیا ہے، امام زمانہ چاہتے کیا ہے. باتیں کرنا تو بڑی آسان ہوتی ہیں، یعنی سب کچھ ہڑپ کر کے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں. سال کے بعد ایک مجلس کروا لیے، سال میں 2 کروا لیے، 10-12 لاکھ یا 20 لاکھ روپے لگا دیے اس پر. تو جو لگا رہا ہے یہ پیسے، ان پیسوں کو پاک کیا ہے. جو حصہ زہرا بنتا تھا، جو جناب زہرا کا حصہ بنتا تھا، وہ لوگوں کا جو وہ لوگ یعنی کہ علی کا ممبر سلب کر لیا تو ان پر سب علی کا حق کھا گئے، زہرا کا حق کھا گئے. ان کو بھی کھا لیا تھا، ان کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، تو کھائے تو کچھ بھی نہیں، تو کھا لے کچھ نہیں. لاکھوں روپے کی تیری کپاس ہوتی ہے، تیرے باغ و بغات ہوتے ہیں، کبھی تو خمس نکالا ہے. اس عبدالحکیم شاہ مجھے 35 سال ہو چکے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں. یعنی اس پورے ضلع میں کوئی 3-4 آدمی ہیں جو خمس نکالتے ہیں، کہ 3-4 اشیاء ہیں، 3-4 ہی مالدار ہیں. کیا لوگ ہو گیا، کیا علی والے ہیں، علی والے سے زبان سے ہے. سارا کردار یزیدی ہو، شمر والا کردار ہو، پچھلے سب کا کردار ہو، زبان پر علی علی ہو، زبان پر حسین حسین ہو، تو یہ حسین نہیں ہے، یہ حسین ہی نہیں ہو سکتا. حسین ہی ہے کہ کردار بھی حسین ہی ہو. حسین چاہتا کہ ہے حصہ زہرا بھی کھا رہا ہے، غریب کا مال بھی کھا رہا ہے، یتیموں کا بھی کھا رہا ہے، بیوگان کا بھی کھا رہا ہے. سارا کھانے کے بعد کیا ہے، یعنی ہڑپ کر کے کہتا ہے میں علی والا ہوں، میں حسین ہی ہوں. بابا اس طرح حسین ہی نہیں بنتا. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کہ میں کتنا پاک ہوں، کتنا پاکیزہ ہوں، کتنے میں حکم مان رہا ہوں. کچھ ایمان ہے. یہ انگریز لوگ ہیں نا، انگریز لوگ ان کا کمال ہے، یہ لوگ ایماندار بڑے ہیں. میرا بیٹا ہے بڑا، اس کا کچھ سسٹم ہے، کاروبار ہے انگریزوں کے ساتھ. ان کے پاس وہ ملازم ہے. اس نے ایک مہینہ چھٹی لی. جب چھٹی لے لی نا، اس نے کہا جی یہ مہینہ میں نے چھٹی کی ہے، یہ میری تنخواہ نہیں بنتی. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ نے چھٹی لی تھی، آپ ہمارے ملازم ہیں، لہٰذا آپ کی تنخواہ بنتی، ہم تمہیں دے رہے. یہ مسلمان ہوتا تو ایسا نہ کرتا، یہ انگریز ہے کر رہا ہے. مجھے جو اخراجات ہو رہے ہیں، اخراجات گھر میں کم از کم 30,000 40,000 روپے ہو تو تب خرچہ ہوتا ہے. 2-3 آدمی گھر میں رہتے ہیں نا، ان کی جو اخراجات ہوتے ہیں 25-30,000 بجلی کا بل ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیم کی سسٹم ہے، نہیں خرچے پورے ہو رہے ہیں، نہیں مجبوری ہے. مجھے یہ بتلا یہ ذمہ دار لوگ جو ہیں علی والے، علی کو چاہتے ہیں، ان کو جو ملازم رکھے ہوتے ہیں مالوں میں، ان کی تنخواہ کیا ہوتی ہے 7,000 10,000. کہ 10,000 یہ ٹھیک ہے. علی کہتے ہیں یہ تم ظلم کر رہے ہو، تم ان کا حق چھین رہے ہو، کہ جو حق ان کا بنتا تھا ان کی مجبوری سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو. فائدہ اٹھا کر کیا تم کہتے ہو کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی کو چاہنے والے ہیں، ہم حسین کو چاہنے والے ہیں. پہلے ان کا حق تو دو. جو غریب ہیں، مزدوری کرتا ہے، اس کی مزدوری نہیں ملتی. ان کی مجبوری سے، ان کی مزدوری کرنے والے مزدور جو ہوتے ہیں، ان کی مجبوری سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. 800 بنتا ہے یا 900 من دیا جائے،
انہیں کہیں کہ مجبور ہو کر آ گیا ہے جی 700 لے لیں 600 لے لیں، اور پھر وہ بھی یعنی کہ ان کے ٹھیکیدار وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ میں بڑے پاس آتے ہیں جی کہ فلان ٹھیکیدار ہے، فلان ہے، ہماری تنخواہ نہیں دے رہا، ہمیں وہ ہماری دہاڑی نہیں دے رہا۔ یعنی کتنا ظلم ہے، یعنی کہ ایسے لوگ ہیں یعنی کہ لوگ غریبوں کا مال کھا کر کہتے ہیں نگار مار کر کہ ہم شیعہ ہیں، ہم علی والے ہیں۔ شیعہ کا معنی یہ ہوتا ہے جو علی کی پوری پیروی کرے، جو پیروی نہیں کرنے والا وہ شیعہ کیسے ہوتا ہے؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ چونٹی جو سامنے جا رہی ہے اس کے منہ میں چھلکا ہے جو کا، اگر مجھے کہا جائے کہ یا علی زمین و آسمان کی حکومت لے لو، یہ چھلکا چھین لو، علی فرماتے ہیں میں اس حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا جو زمین و آسمان کی ہے، بلکہ کیا کروں گا میں اسے ٹھوکر مار کر اور یہ ظلم نہیں کروں گا۔ علی جیسا امام ہو ایسا محترم، یہ کیسی زندگی کیسی ہے؟ ایمان ہے، مومن ہے، علی والا ہے، تو پھر دل میں ایمان یا مومن ہے تو پھر اس کی کامیابی اسی لیے تب ہوگی جب یعنی کہ وہ کام بھی علی والے کرے، کام بھی حسینی کرے، اور بڑا خرچہ یہ دین پر ہوا محترم۔ کمال ہے کہ یہ دین پر میرے مولا امام حسین نے بڑی قربانی دی ہے، پر کہ ہے اپنا جوان اکبر جو ہے اسے قربان کرنا۔ اس دین کے لیے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، اس دین کے لیے کیا ہے عباس کے بازو چلے گئے، اس دین کے لیے کیا ہے اپنے 6 مہینوں کا اپنے سامنے کیا ہے ایک گھونٹ پانی مانگا تھا، آگے سے تیر آ گیا، اسے ذبح کروا دے، کیوں؟ تاکہ دین بچ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے جوانوں آؤ نا۔ پہلے تو میں کہتا سب کٹھے ہو جاتے آؤ مجھے اپنی سواری پر سوار کرو، میرے عباس، میرے شاہ سوار اور میرے اکبر کہاں گئے ہو؟ آوازیں دے رہے ہیں، گھر سے آواز آئی زینب کی، میرے بھیا اندر آؤ میں سوار کرواتی ہوں۔ کتنی مجبوری ہے کہ بی بی زینب نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کیا، جب سوار کیا تو گھوڑا چلتا نہیں ہے، کیا دیکھا کہ یہ گھوڑا کیوں نہیں چلتا؟ گھوڑا تو تھک گیا ہے، بڑی لاشیں اٹھائی ہیں، صبح سے کام کر رہا تھک گیا ہے۔ جب گھوڑے نے اشارہ کیا، کیا دیکھا کہ 4 سال کی بچی ہے جو گھوڑے کے سنبوں سے لپٹی ہوئی تھی، اور کہتی ہے گھوڑا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں میرا بابا لاشیں اٹھا کر تھک گیا ہے، میں دیکھ رہی ہوں میرے بابا کو نہ لے جا ورنہ یہ لوگ میرے بابا کو مار دیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ ایسا ہوتا ہے، یہ لوگ آپ بیٹھے تجربے کار ہیں، جب بچہ چھوٹا ہو، گھر میں پیارا بچہ ہو نا، جب کبھی کوئی سواری چلتی ہے بچہ آگے آ جاتا ہے، اپنے بابا کی، اپنے چاچا کی، اپنی ماں کی لاتوں سے ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ آخر کار کیا ہوتا ہے کہ یعنی وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس بچے کی وجہ سے سفر کو ملتوی کرنا پڑتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں زینب اس میرے اپنی بیٹی کو پکڑو اور وہ باپ تم پکڑو، اس سے پیار کرو، اس کا خیال کرنا، یہ اب میری امانت تمہارے پاس ہے۔ تو میرے مولا نے انہیں ان کے حوالے کر دیا اور جا رہے ہیں۔ جب چلتے جا رہے ہیں آگے میرے مولا ہیں، پیچھے پیچھے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب دیکھا میرے مولا نے پلٹ کر کیا دیکھا تو زینب کیا آ رہی تھی، کہا میری بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، تو کیوں باہر آ گیا ہے؟ کہا بھائی اگر تو جانا بھی چاہتا ہے تو ذرا ایسے چل، میں تمہیں دیکھتی رہوں کہ میرا بھائی جا رہا ہے۔